السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام۔ جیسا کہ عام طور پر امت مسلمہ کے اندر یہ مسائل پائے جاتے ہیں اور یہ عام طور پر ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ چند چیزوں کو چند دنوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر وہ اتنے عبادت گزار ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان مطلب ہے رمضان کے بعد ان کو دیکھا جائے تو وہ یہ نہیں، دوسرا بندہ دیکھنے والا یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے جو رمضان میں تھا۔ مطلب ہے رمضان میں ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، پکے نمازی، پکے قرآن کے تلاوت والے اور رات کو جاگنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، اور جب مطلب رمضان گزر جاتا ہے تو ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جیسے یہ جو شب برات آتی ہے تو یہ دن آتا ہے، یہ رات آتی ہے تو وہ مسجد کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، مسجد کو ایسے مطلب ہے وہ آباد کر لیتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ رات گزرتی ہے اور صبح کا سورج روشن ہوتا ہے تو وہ لوگ مسجد کو بھی نہیں، مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں جاتے اور گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسے ہی بعض اور ہیں، مطلب جیسے 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو بعض لوگ مطلب بڑے پکے نمازی اور پکے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو جیسے ہی محرم آتا ہے تو ان کی مطلب اندر بالکل چینجنگ آ جاتی ہے اور وہ بعض لوگوں سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ موت کے بعد ہمیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ ہماری محبت ہوگی۔ مطلب یہ ہے ہماری جو مطلب شروع کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے ہماری جو تربیت ہے، اسلام نے جو ہمیں درس دیا، قرآن نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہلوایا، قل کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کی آیت میں اس کا مطلب اظہار فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت رکھنی چاہیے اور اللہ کے نبی کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش پوری طرح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چند چیزوں کو ہم لے لیں اور چند راتوں کو ہم لے لیں، چند دنوں کو ہم لے لیں اور باقی پورے سال میں ان چیزوں کو بھول جائیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ پورا کا پورا دین مطلب ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کی چند چیزوں کے اوپر ہم عمل کر لیں اور دین کی بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ کہ دین کے اوپر جب ہم مکمل عمل پیرا ہوں گے تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو فضیلت، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ مطلب ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انعام رکھے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو جیسے کہ مطلب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کہ اگر ہم صحابہ کرام جیسے اوصاف اور صحابہ کرام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں تو آج بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اتر سکتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
ہم ہر جگہ میں مطلب کمزور ہیں، اور جو اہل کفر ہیں وہ ہم پر ہر جگہ حاوی ہیں، اور وہ قوی ہیں، طاقتور ہیں، وہ ہمارے اوپر ہر جگہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ کمزور اور ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے کہ ہم نے وہ جو اصل کامیابی کے جو اوصاف تھے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور مطلب ان کو پس پش ڈال دیا۔ تو اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو قرآن مجید کے جو اندر جو خزانے، قرآن مجید کے اندر جو کامیابی کے راز تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے اوپر ہم عمل پیرا نہ رہے، اور قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھا، اور اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ اور جب عمل نہیں کریں گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ مطلب ہے اگر عمل کریں گے تو دنیا بھی یقیناً بنے گی، تو آخرت تو ہے ہی، جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے سورہ عصر میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ اور اچھے اعمال، نیکی کے کام ضروری ہیں، کہ اگر ہم ایمان لائیں اور نیک اعمال کو چھوڑ دیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ درخت لگا دیں اور اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ تو درخت لگے گا اور اس کے اعمال ہوں گے تو پھر اس کے جو اس درخت لگانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اگر انسان اعمال صالحہ نہ کرے، ایک مسلمان، تو اس کے لیے جنت ایسی ہے کہ وہ چٹیل میدان، کہ جو اعمال کرے گا اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے باغات ہوں گے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخرت کے جو درخت ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، کہ ایک مرتبہ جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کے لیے ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس کی مطلب ہے لمبائی اور جس کی بڑائی اتنی ہوگی کہ اس کے نیچے ایک عربی نسل کا گھوڑا چلتا رہے تو اس کے فاصلے کو طے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے، ایک دن، چند دنوں کے لیے نہیں، کوشش کرنی چاہیے سال کے 360 دنوں کے لیے ہم دین اسلام پر چلیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کریں، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی اپنی فلاح اور کامیابی والی، مطلب جنت کو حاصل کرنے والی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔